وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آج کی گفتگو یقیناً جس ذوق پہ مبنی ہے اس ذوق پہ اللہ تعالیٰ آپ کے برکت سے گفتگو کروا دے تو مجھے خود بہت فائدہ ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی کسی بندے سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ اپنا نام بتاتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ آپ کے والد بڑے باذوق ہیں، آپ کے دادا ابو بہت باذوق ہیں، آپ کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا نام رکھا ہے. تو جو عنوان انہوں نے مجھے دیا ہے تو اس عنوان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منتصر صاحب، ڈاکٹر صاحب اوپر والے بڑے باذوق ہیں اور انہوں نے جس دکھتی رگ اور جس موضوعات میں سے جو ایک پہلو نکالا ہے جو مجھے دیا ہے، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب محترم کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فیضان حسن دعوت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم میں ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائیں جن کی برکت سے آپ سے بات کرنے کا موقع میسر ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ کہ انہوں نے انسان بنایا، تو اس میں سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان تو بنایا اللہ جل جلالہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انسان کو انسان بنایا، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا انسان کا ڈھانچہ تھا اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. بہرحال ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص نے ماشاءاللہ قرآن کی اتنی خدمت کی اور اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا. جب وہ تھوڑا سا کھولیتے ہیں اور دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہاں جی ڈی گراؤنڈ کے بچوں کو پڑھانا تو بڑا آسان ہے، ذرا ادھر آئیں تو پھر یہ والی باتیں بڑی اچھی لگیں گی کہ بچے کو مارنا بھی نہیں ہے، کھڑا بھی نہیں کرنا، ڈانٹنا بھی نہیں ہے. وہ بچے اور ہیں اور یہ جنگجو بچے اور ہیں. آپ کو لگ پتہ ہے ہدایہ انسٹیٹیوٹ میں بات کرنا تو بڑا آسان ہے، لوگ جو ہے وہ بڑے سجے ہوئے انداز میں آپ کی گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں. آپ یہاں اس گراؤنڈ میں یا اس دیہات میں یا اس بارڈر پہ، ابھی ہم بارڈر پہ 2 دن پہلے تھے، ان لوگوں میں آ کے بات کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں میں انسانیت سازی کا کام شروع کیا ان کی تاریخ پچھلی یہ بتلاتی ہے کہ اس وقت کی حکومتیں منظم موجود تھیں. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہ دلیل ہے کہ اس وقت کی منظم حکومتیں موجود تھیں. روم بھی ہے، فارس بھی ہے، حکومتیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی تاریخ ہے کہ ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے. اچھا، حکومتوں کی ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. جب حکومتوں کی ان صحرا نشینوں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، ان حکومتوں نے ان کی پٹائی بھی کی ہے، ان کے اوپر وہ غالب بھی آئے ہیں، ان سے وہ جیتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے اوپر حکومت نہیں کی، ان لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کی. کس وجہ سے نہیں کی؟ کہ ان لوگوں نے ان کو حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم ان کے بڑے بنیں، ہم ان کے بادشاہ بنے، ہم ان کے ایم این اے ایم پی اے بنے. آج کی لینگویج میں اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں کہتے ہیں کہ اس حلقے سے آپ الیکشن آ جائیں، کہتے ہیں اس حلقے کو چھوڑ دو، مجھے دوسرا حلقہ ہی چاہیے. یعنی وہ والا جو جزیرۃ العرب کا حلقہ تھا اس کو انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ ان کے اوپر حکومت کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محنت شروع فرما رہی ہیں، اس کو اگر جب انسانیت سازی کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرا کے جا رہی ہیں کہ انسانیت سازی کی جو محنت چل رہی ہے، تو ان کی مثال ایسے ہے. درمیان میں ایک ایک کے اوپر بات بھی تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. ایک تخیلاتی انداز میں بات کو پیش کر رہا ہوں، اور وہ تخیل کا معنی قطعاً یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے کوئی آثار یا اس کے کوئی نصوص نہیں ہے.
کہ بھئی یہ زمین آپ نے خریدی ہے، پلیز آپ یہ زمین خریدے نہیں، یہ نہ خریدیں، یہ بنجر ہے۔ تو کسان نے کہا نہیں مجھے یہ خریدنی ہے۔ جب خرید لی تو پھر چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے خرید لی ہے تو اس پہ بیج ضائع نہ کریں، بیج ضائع نہ کریں۔ پھر بھی انہوں نے بیج بھی لگا دیے۔ پھر چند لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بیج لگا ہی دیے ہیں تو پانی نہ لگانا، آپ پانی بھی دے دیا۔ اچھا، پھر چند لوگ اور آئے، انہوں نے کہا کہ اب ٹائم نہ ضائع کریں۔ بھئی یہ کتنی کوئی بنجر ہے؟ کہا کہ یہ اتنی بنجر ہے کہ 610 سال ہو چکے ہیں اس زمین پر کوئی انسان نہیں ہوگا۔ 610 سال ہو چکے ہیں اس زمین پر، اس بنجر پن میں سے ہریالی وہ والی نہیں ہے کہ کوئی انسان نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے انسانیت سازی کی، انسان کو انسان بنانے کا جو مرحلہ شروع کیا، اور جس طریقے سے جس اطوار سے چلتے گئے، تو وہ ایک نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن جانے سے پہلے فجر کی نماز میں كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ وہ لہلہاتی فصل اب فجر کی نماز میں کھڑی ہوئی ہے، جیسے کسان اپنی فصل کو دیکھ کے یوں خوش ہوتا ہے کہ آج میرا فصل بہت لہلہا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصحاب کی فصل کو فجر کی نماز میں لہلہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ امت آج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی اور کھیت آج ہریانہ ہو چکا ہے۔ صبح دوسرے دن 10 بجے وہ انسانیت ساز کا کیسان اعظم اس دنیا سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کے اوپر چھوٹے یونٹ سے کام کیا، ایک کو پکڑا اس چھوٹے چھوٹے یونٹ سے، اور انسانیت ساز جو آنکھ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایک گہرائی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے ہیں۔ گھر کے جو افراد ہیں وہ تو ہیں ایمان لے کر آئے ہی ہیں۔ اب سب سے پہلا جو شخص جنہوں کو السابقون الاولون میں ہم جمہور کہتے ہیں، جو خدیجہ الکبریٰ ہیں، وہ بیوی ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے بچے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ غلام ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جمہور یہ کہتے ہیں اگر کہا جائے تو پہلے مسلمان یہ ہیں تو یوں ہیں کہ ہاتھ کن کے اوپر رکھا ہے، ہاتھ کن کے اوپر رکھا ہے، کہ وہ جن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے انہوں نے آگے کن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے؟ انہوں نے عشرہ مبشرہ کے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کو اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے، پھر نبوت کا 6واں سال ہے تو دعا کن کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، دو میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا جا رہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا جا رہا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقہ السیرہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسانیت کا ڈھانچہ ملا تھا، جہاں ہم ایک پہلو سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ ان کے اوپر حکومت کریں، لیکن اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ بھی بہت بڑا بہترین ہے۔ وہ بہترین اس پہلو سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ مٹی ملی تھی وہ خام مال تھا انسانیت کا، یوزڈ نہیں تھا۔ نیو بلڈنگ بنانی ہو آسان ہوتی ہے، اور پرانی بلڈنگ کو ریپیئر کر کے آپ تھک جائیں گے، اتنے ہی پیسے آپ کے لگ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی چیز نہیں بنے گی۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے انسانیت کا خام مال ملا تھا، ان کے اوپر ان کی کئی نسلوں تک ما جاءہم من نذیر ولا بشیر علی فترۃ آتا ہے، ان کے اوپر کوئی بھی نہیں آیا، ان کے اوپر جو پہلی حکومت کی ہے وہ اللہ نے خود کی۔ انہوں نے کسی بادشاہ کو اپنے سر کے اوپر قبول نہیں کیا، انہوں نے کسی جرنیل کو قبول نہیں کیا، یہ خود ہی آزاد حریت پسند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خام مٹی کو جب لیا تو انسٹالیشن آنکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سافٹ ویئر خود ہی انسٹال کیا، زبان پہ مٹھاس کا، سچائی کا سافٹ ویئر خود انسٹال کیا۔ ایک جیسے آپ کو یہ چیزیں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ تو مل جاتا ہے،
لیکن اپنے اعتبار سے آپ اس میں انسٹال کرتے ہیں. یہ ڈھانچہ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اس ڈھانچے میں آنکھیں ہیں, آنکھوں کے اندر کون سی اپلیکیشن چلنی ہے, موبائل ہے, اس میں کون سی اپلیکیشن ہم نے چلانی ہے. تو ان آنکھوں میں انسٹالیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اب کرنا شروع کر دی کہ آنکھوں میں کون کون سے سافٹ ویئر انسٹال کیے, حیا کا انسٹال فرما دیا, اور زبان کے اوپر سچائی کا فرما دیا. کانوں کے اپنے جو سافٹ ویئر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا ڈھانچہ اور اس ڈھانچے کے اندر کی جو استعمال کی چیزیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پکڑ کے کیا. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ انسان جس کو میں ڈھانچہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کوئی پڑا ہوا تو نہیں تھا, ڈاکٹر صاحب نے یوں پکڑا اور اوپر سے جو ہے نا لائٹ لگائی اور وہ ہل بھی نہیں پا رہا, اس کو جو ہے وہ نشہ دیا ہوا ہے جیسے جیسے کیا جا رہا ہے. اب یہ کس مزاج کے لوگ تھے, کس مزاج کے لوگ تھے؟ آنکھ دیتے بھی تھے یا نہیں دیتے تھے, یا آنکھ دکھاتے تھے یا آنکھ نکالتے تھے؟ وہ کس مزاج کے لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا تھا. یعنی وہ لوگ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تربیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے کمالات کا احسان جتلا کے اگلے بندے کو ایموشنل بلیک میل کر کے یا اس کو باندھ کے کہ بھی میرا حق ہے میں بوجھ رہا ہوں, میرا حق ہے میں والد ہوں, میرا حق ہے میں والدہ ہوں, میرا حق ہے میں استاد ہوں, میرا حق ہے میں شیخ ہوں, میں جیسے بھی کہوں جیسے بھی کہہ سکتا ہوں, اگر اونچی تیز آواز میں بات کر لیتا ہوں, ڈانٹ لیتا ہوں, تھپڑ مار لیتا ہوں, باپ بھی تو ہوں نا, شیخ بھی تو ہوں نا, استاد بھی تو ہوں نا. یعنی اپنے کمالات میں سے کوئی ایک کمال دیکھ کے اس کو باندھ کے میں جو بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ یہ فرما رہے ہیں کمالات کے اعلیٰ کمال میں یہ ہے کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں, لیکن رویہ اگر آپ کا درست نہ ہوا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تتر بتر ہو جائیں گے. یعنی انسان بنایا اور انسان رویے کے ساتھ بنایا, دھیمے انداز میں بنایا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا ہے تواضع اور عاجزی کے ساتھ انسان کو انسان بنایا اور چلا چلا کے انسان کو انسان بنایا. تو انسانیت سازی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ہے کہ ایک ایک یونٹ سے ایک ایک بندے کو اٹھایا اور اس کے اوپر مکمل توجہ دی. اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس کی ضروریات پوری کرنا, اس کی ضروریات پوری کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیٹا کہیں پڑھتا ہے باہر تو آپ موبائل اپلیکیشن کھولتے ہیں اور مہینے کے بعد اس کو یوں کر کے یوں کر دیتے ہیں کہ اس کا خرچہ چلا گیا, لیکن پورا مہینہ اسے کال پہ بات نہیں کرتے, اس پہ کال پہ بات نہیں کرتے. ایسے ایک باہر رہتا ہے تو اپنی بیگم محترمہ اور بچوں کو یوں کرتا ہے, فوراً جو ہے وہ ڈبل خرچہ اس مہینے آ چکا ہوا ہے, لیکن وہ فون پہ بات یا اس کو توجہ نہیں دیتا. حتیٰ کہ توجہ میں تو یہ جو باغبانی کرتے ہیں اور پھول پتیاں لگاتے ہیں, ایک صاحب کہنے لگے وہ حقیقت بھی ہے کہ یہ پودوں کو پانی دینا علیحدہ ہے اور ان کو توجہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا علیحدہ ہے, پھر دیکھیں یہ پھول پتیاں کیسے آتی ہیں. یعنی یہ بھی توجہ لے رہے ہوتے ہیں. جانور ہے, جانور کو آپ کو چیز ڈال دیں سارا کچھ کر دیں وہی ہوگا. یہ 4 سے 5 دن قربانی کے جانور ہمارے یہاں ہوتے ہیں, آپ بچے جو ہے وہ لیز کھلا رہے ہیں کچھ کھلا رہے ہیں, لیکن بچے جو جانور جو ہے وہ مانوس وہ اچھے سے چارے یا وہ لیز اس سے نہیں ہو رہا کہ بچہ جو اس کو یوں پکڑ کے یوں پکڑ رہا ہوتا ہے, اس کو اس کے جو بال ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کے جو کان ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی حرکت ہو رہا ہوتا ہے, اس سے جو اس کو جانور کو توجہ اس بچے سے مل رہی ہوتی ہے. پھر وہ جہاں کہیں بچہ ہوتا ہے جانور اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو, ہر ایک اسٹوڈنٹ کو, ہر ایک اپنے آس پاس والے کو مکمل توجہ دی. کان یتفقد اصحابہ, بھائی کہاں ہے جی, وہ کہاں ہے, یہ روزانہ کا معمول تھا, روزانہ کا معمول تھا. کان یتفقد اصحابہ, اپنے اصحاب کو پوچھتے جی بیمار ہیں جو چلیں جی مل کے آتے ہیں, جو وہ کہاں ہیں. اب دیکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک، بکھری ہوئی چیزیں ہیں، میں وہ چن رہا ہوں اپنے موضوع کے اعتبار سے، سیرت طیبہ سے جو جو چیزیں آ رہی ہیں چنتا جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ تبوک کا موقع ہے، تبوک کا موقع ہے، ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں، تبوک میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور 30,000 سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید میں اترا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہزاروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا کہ فلانی آیا، فلانی آیا، فلانی آیا، اتنی ڈیپلی توجہ مل رہی ہے، یعنی ایک ایک کو توجہ مل رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ٹیچر مجھے جانتے ہیں وہ چھٹی نہیں کرتا، سامنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچر نے میرا پوچھ لینا ہے، جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان کا ٹیچر صاحب پوچھ نہیں رہے ہوتے، وہ جیسے ویسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ دینے والا ہے، مکہ المکرمہ میں بھی ہے، ایک ایک کو صبرن یا آل یاسر گیا ہے، یعنی ان کی اس مرم پٹی کو تسلی کے ساتھ ان کو مکمل توجہ دے رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے رجال سازی، رجال کو چننا اور ان کے اوپر مکمل توجہ کے ساتھ توجہ کا پانی جس کو کہتے ہیں دعاؤں کا پانی، شفقت کا پانی، مستقل طور پر ان کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ اب مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ سے بھی چند مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو توجہ والا پہلو ہے یہ بچوں کے لیے بھی مکمل مسلسل ہے، خواتین کے لیے بھی مسلسل ہے، اپنے گھر کی خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ مسلسل توجہ اور مسلسل ایک چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، اب کیا ہے کہ جب مدینہ المنورہ میں مسلمان ماموں بنے تھے، عبداللہ بن زبیر، تو اس میں یہ ہے کہ سارے مسلمان ماموں بنے تھے، پہلے بچے ہیں تو ماموں کہتے تھے، اور چیلنج بچہ بھی تھا وہ کہ سب نے کہا کہ بھئی یہودیوں نے کہا ٹینشن نہیں لینی، ہم نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیا، ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو وہ بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش پہ تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس بچے کی پیدائش پہ جو خوشی ہوئی سارے مسلمان ماموں بن گئے ان کی ایسی کی تیسی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہو، بچہ مبارک ہو، یعنی آپ کا بچہ ہے۔ ام عبداللہ کہنا شروع کر دیا یہ کس کا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ہے۔ اب کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو محبت سے یا عائشہ بلاتے تھے تو بلاتے تھے، بیچ میں کبھی کبھی مزاحاً کیا کہتے ہیں ام عبداللہ کہاں ہو، تو یعنی وہ مزاح والا پہلو یہ ایک پہلو سے توجہ والا پہلو ہے کہ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو مکمل توجہ آبیاری جو ہے وہ کر رہی ہے، ایک بات۔ دوسرا انہی سے ملتی جلتی یہ والی بات کے ساتھ ایک اور بات ہے، وہ کرنے کے بعد دوبارہ کچھ اور مثالیں لے لیتے ہیں اسی توجہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، گھر کی اور خواتین کی بھی مثالیں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی مصروفیات، آپ سیرت طیبہ کو مکمل کنگال لیں کہ اتنی مصروفیت والی شخصیت، آفاقی اور عالمی کام اور وفود اور لوگوں کے معاملات اتنے زیادہ ہیں، اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرما رہی ہیں کہ جب آپ راضی ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، جب آپ ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، جب مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو دعا میں کہتی ہیں یا رب محمد، اور جب وہ ناراض ہوتی ہیں تو دعا میں کہتی ہیں یا رب ابراہیم۔ جہاں وہ رب ابراہیم یا رب محمد ہے وہاں زوجہ محترمہ کو مکمل توجہ سے، ڈیپ سے، اتنی گہرائی سے دیکھا اور جج بھی تو کیا جا رہا ہے کہ ان کو مکمل توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اچھا یہی ہے کہ یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر کو بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوطا اڑ گیا تھا، اس کا پرندہ اڑ گیا تھا، جب بھی ملتے ہیں بھائی طوطا کدھر، پرندہ کدھر۔ ایک اور چھوٹا سا بچہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے، گڑ 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 فرمایا اور چھپ فرمایا، منہ کے اوپر سارا پانی گیا، چھوٹا بچہ ہے اس کو مکمل توجہ دی جا رہی ہے۔
بدو آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان والے انوائرمنٹ میں، یعنی اننی من المسلمین کی مکمل تشریح، تفسیر اور حقیقی صورت میں ان کے ساتھ وہ والا انداز اپنا کے خلیت رفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہی ہیں۔ ان تمام میں کون سی چیزیں آ رہی ہیں کہ انسانیت سازی میں جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم تو اللہ جل جلالہ نے سانچے اور ڈھانچے کے اعتبار سے اور اندر کی صلاحیت کے اعتبار سے بنا دیا تھا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، علامہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے تعلیم سیکھنے کی صلاحیت تو رکھ دی، لیکن سکھایا کس نے ہے اور وہ اپ ڈیٹ کس نے کیا ہے اور اس کو مکمل طور پر ایکٹیو کس نے کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، شریعت کے مزاج میں، عمومی مزاج میں، وہ شخصیات، ذات، پرسنالٹی پہ انویسٹمنٹ ہے، بلڈنگ پہ نہیں ہے۔ یعنی شخصیت کی بلڈنگ پہ انویسٹمنٹ ہے، شخصیت کی بلڈنگ کے اوپر مال کا لگنا ہے، شخصیت کی بلڈنگ کے اوپر ان کی توجہ کا لگنا ہے۔ عمومی جو ہماری تعمیراتی بلڈنگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں، پھر اگلے دور میں، پھر اگلے دور میں بھی یہی رہا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے تھوڑا تھوڑا اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس خاص دور میں جو تعمیراتی چیزیں ہیں اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ الحمدللہ اس وقت بھی حنین میں بہت کچھ آ چکا تھا، اس وقت بھی خیبر سے بہت کچھ آ چکا تھا۔ وہ خیبر کا اور حنین کا تعمیرات بنوائی جا سکتی تھی، لیکن 200-250 اونٹ شخص کو دیے جا رہے ہیں، پروجیکٹ کو نہیں دیے جا رہے۔ 200-250 اونٹ یعنی 200-250 پراڈوز ہیں اس وقت کی، وہ شخص کو دیے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شخصیت سازی ہے، اور شخص کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ابتدائی اسلام سے آپ مکہ المکرمہ کے تقریباً 150، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، ویسے تو لاکھوں کی تعداد ہے، 2.5-3 لاکھ ہیں، مکہ المکرمہ میں سے تو 150 ہیں، پھر آگے ہیں جنہوں نے مکمل مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ المنورہ کی صحبت یافتہ جو لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مین سٹریم کے لوگ ہیں، وہ صرف آپ کو 50 ملیں گے۔ باقی تعداد ہے سارے ہی اعلیٰ درجے کے ہیں، کلہم وعد اللہ الحسنی ہیں، لیکن ان میں مین سٹریم کے لوگ جو گورنر لیول کے لوگ ہیں وہ 50 ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا آگے جتنا نظام چلا ہے وہ 50 لوگوں کی بنیاد پہ چلا ہے، لیکن 50 لوگوں کی تربیت جو انسان بنائے گئے ہیں، کمال اور باکمال، وہ مکمل توجہ کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ وہ اخلاقیات کا مکمل ان کے ساتھ رویہ بھی ہے، اور ان کا سارا لحاظ بھی رکھا جا رہا ہے، اور ان کو مکمل توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ عملی طور پر ان کو وہیں پر ہی جو مناسب ہو رہا ہے سکھایا بھی جا رہا ہے، اور سکھانے کے ساتھ آگے بھی بھیجا جا رہا ہے، کسی کو اپنے سے دور نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اس میں جو شخصیت سازی میں جو ہمارا جو شریعت کا مزاج ہے، اس پہ ویسے ہی 2-4 باتیں کر دیتا ہوں، شاید اس کا تعلق موضوع کے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن ویسے معاشرے کے ساتھ ہے، ویسے معاشرے کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ موجودہ زمانے کے ساتھ بھی تو جوڑنا ہی ہے نا، موجودہ زمانے کے ساتھ بھی جوڑنا ہی ہے۔ مطلب یہ کہ 20 کروڑ کی مسجد بنائیں گے، 20,000 امام کو نہیں دیں گے۔ وہ شخصیت کے اوپر بات ہے، تو میں نے تھوڑا سا دل جلے پروگرام میں پیش کر دوں۔ اچھا، وہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ کی مدد ساتھ والے پلاٹ کے لیے آ گئی ہے، پھر مسجد کے امام کے گھر کے لیے نہیں آئی۔ اللہ کی مدد پھر 4 ایسی بڑی بڑی الماریاں آ گئی ہیں، اور اوپر کی بلڈنگ کا لینٹر کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا ہے، پھر اللہ نے انتظام امام مسجد کے اے سی کا پھر بھی نہیں کیا۔ یعنی ہمارے ہاں مزاج بلڈنگ کا ہے کہ ٹائل اچھی سی لگا لو، جو شخصیت سازی اس پہ نہیں ہے۔ محلے میں بھی محلے کے جو نمازی ہیں، مسجد تو بنیادی طور پر جو مسجد نبوی ہے، تعمیر مطلب یہ ہے، اس میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے، بھری مسجد میں حدیث شریف میں آتا ہے
کہ بھری مسجد میں قیامت کے نزدیک ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو. ایک شخص بھی نہیں ہوگا. خشوع اور خضوع سے پیچھے بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ معاشی طور پر ضروریات کی بات کر رہا ہوں، خواہشات میں بات نہیں کر رہا. اس کی ضروریات پوری ہیں یا نہیں؟ مسجد میں نمازیوں کو بلانے کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ان کی ضروریات وہی انسانیت سازی والی باتیں ہیں، ان کی خیر خواہی والی باتیں ہیں، اور ان کو مکمل توجہ والی باتیں ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جڑنے والی باتیں ہیں کہ مسجد ہے یا جو انسٹیٹیوٹ ہے یا جو بھی کوئی لوگ بنا رہے ہیں صرف پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں، یا شخصیت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، 300 ان کے جو وہ تھے باغ کے اصحاب سے فرمایا کہ کھجوریں لے کر آئیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بیٹا نوافل کا اہتمام کرو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ دعا ہے صبح شام آپ نے نا ہر تسبیح ہر نماز کے بعد دعا پڑھنی ہے تو اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے؟ خود چلے اصحاب کو فرمایا کہ کھجوریں لے کر آؤ. یعنی ایک غلام ہے، فارس سے چلا ہوا ہے، کوئی سردار نہیں ہے، سرداروں کی اولاد نہیں ہے، کوئی سرداروں کی اولاد کوئی پھنس چکی ہے. ایک غلام ہے، فارس سے چلا ہوا ہے، اور عمر بھی بہت بڑی ہے، بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ ایک شخصیت کے لیے، ایک ذات کے لیے خود بھی چل کے جاتے ہیں، اصحاب کو بھی چلاتے ہیں. وہ معجزانہ آگے جو نظام چلا ہے وہ جلدی سے ہی کھجوریں جو ہے وہ ہو گئی ہیں، پھل بھی دیا، ان کو آزاد کروایا گیا. تو ایک شخصیت اور ایک ذات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں کہ ایک ایک کو چنا، ان کو مکمل توجہ دی، ان کی مکمل سرپرستی فرمائی. جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی فلاں بچہ اڈاپٹ ہم نے کیا ہوا، یعنی اس بچے کی مکمل کیئر ہم کرتے ہیں، مکمل ضروریات ہم چلاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہو جاتا اس کی تمام تر چیزیں جو اپنے طور پر تو وہ کر رہا ہوتا تھا کہ اس کے احساسات کی، اس کی خوشی کی، اس کی رہن سہن کی، ان کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فرما رہے ہوتے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک والد اور ایک استاد ہے. والد کا کیا کام ہے کہ آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، اور استاد کا کیا کام ہے کہ زمین سے اوپر آسمان پر لے جاتے ہیں. استاد خود بادشاہ نہیں ہوتا لیکن اپنے اسٹوڈنٹ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو اس میں اب یہ مثالیں تو چند آ چکی ہیں ہمارے سامنے کہ مزاج شریعت میں مزاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا، اور انسان بھی وہ والے کہ جن کو کوئی انسان تسلیم کرنا بھی برداشت نہیں کرتا تھا. تو آج بھی ہم انسان کو انسان بنانے کی محنت کا جو ماڈل ہے، جو کاپی ہے، ہم کہتے ہیں جی انسٹیٹیوٹ بنا لیا ہے، اب یہ ہے کہ اس میں نصاب چاہیے، اس میں سسٹم چاہیے. تو انسان کو انسان بنانے کا سارا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلا دیا ہوا ہے. اب اس کی مثالیں چند لے لیتے ہیں، میں اور آپ اپنے طور پر اس کو کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ بات سن لی اور آگے چلا دی. اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ مثالیں لے لیتے ہیں کہ عملی طور پر ہم اس کو کہاں لے سکتے ہیں، کیسے چلا سکتے ہیں، کیسے آگے اپلائی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو لیتے ہوئے ہم سب سے پہلے تو اپنے اوپر ہی آ جائیں، سب سے پہلے اپنے اوپر آ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری پیش نہیں کی بلکہ عمل پیش کیا. میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، عمل نہیں پیش کر رہا. میں ابھی جو بات کر رہا ہوں، میں بات سن رہا ہوں، یہ والی بات جا کر دوبارہ آگے میں نے کسی اور کو سنا دینی ہے. لیکن یہ ہے کہ شاید پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، عموماً طور پر کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں جا کے سیرت کا سلسلہ یا مکمل محاضرات ہیں یا اس کے جو بیانات سن رہا ہوں یا کوئی محفل سنی ہے، میں ان کو جا کے بتاؤں کہ میں سیرت کا سن کے آیا ہوں. ایک یہ ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ آپ سیرت سن کے آئے. سب سے پہلے اپنا عمل ہے، سب سے پہلے اپنا عمل ہے. اچھا، اپنا عمل بھی اپنی ذات تک ہے، یہ بھی آپ کول رہ جائیں گے.
آپ سنتے ہیں کہ بھئی والد کو اس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر چیزیں پیش کی، بات بہت کم موقع پر ایسے فرمائی کہ یوں کر لو، بلکہ خود عمل کر کے فرمایا کہ یہ یوں ہوتا ہے، عملی طور پر دکھایا ہے۔ فجر کی نماز، تہجد کی نماز کے فضائل نہیں سنائے، بلکہ تہجد ساری زندگی اہتمام کے ساتھ پڑھی ہے۔ میٹھا بولنے کے فضائل نہیں سنائے، بلکہ میٹھا بولے ہیں، اور سچائی کے فضائل نہیں سنائے بلکہ سچائی دی ہے۔ صبر کے فضائل نہیں سنائے بلکہ صبر کر کے دکھلایا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر انسانیت سازی کے میں کام کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلی شرط ہے کہ عمل ہوگا تو انسان سے انسان بنے گا، ورنہ باتونی سے باتیں بنیں گی۔ میں مقرر ہوں، میرے آگے جتنے بیٹھنے والے ہیں اچھے سپیکر بنیں گے، میں اچھا سپیکر ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں صبر والا ہوں تو آگے صبر والے بنیں گے، اگر میں تمیز والا ہوں تو آگے تمیز والے بھی بنے گا، اچھے سپیکر بن جائیں گے، بہترین گفتگو کریں گے، اور آگے جا کے آگے وہ بھی بہترین سپیکر ہی جا کر بنائیں گے۔ عمل سے عمل پھیلے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ایک تو اور مثالیں بھی یونٹ وائز بھی ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، اس میں آپ یہ لگا لیں کہ دنیا کی دوسری جتنی چیزیں ہیں اس میں وہ چیز اس بندے کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ دوسرے کو دے سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ صفات میں ایسا نہیں ہے، انسانیت سازی میں کبھی ایسا نہیں ہے۔ یعنی بے صبرہ استاد اپنے بچوں کو صبر پڑھا سکے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بے ہنگم، بے ڈھنگا والد اپنے بچے کو تمیز اور سلیقہ سکھا سکے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ پینٹ جس بندے نے کیا ہے یا کارپیٹ جس بندے نے یہ لگایا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے اپنے گھر میں یہ لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ یہ شیشہ جس بندے نے لگایا ہے اس کے اپنے گھر میں یہ شیشہ نہیں لگا ہوگا، اس نے یہاں لگا دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس بندے کے پاس خود صبر نہ ہو اور آگے کسی کو صبر وہ سکھلا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی صفات سے صفات بنے گا، انسان سے انسان بنتا ہے، اور صابر سے صابر بنتا ہے، عامل عمل کرنے والے سے ہی عمل کرنے والا بنتا ہے۔ صحابہ بیان نہیں کرتے تھے زیادہ، مزاج بیان کا نہیں تھا، اجتماعات کا نہیں تھا۔ کونو مثلنا، کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جو بھائی بیان تھے خود بخود۔ کونو مثلنا، یہ عمل سے آگے عمل رہتا ہے۔ اگر ہم خود ہی، میں یہ اپنے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں، ہماری زندگی میں کتنے ربیع الاول آئے، اوورآل کی بات کر رہا ہوں، ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے، ہماری زندگی میں کتنے محرم آئے، ہماری زندگی میں ہم نے کتنی بار الحمدللہ عمرہ کیا ہے، الحمدللہ کتنی بار حج کیا ہے۔ آیا کہ سال کے بعد ایک صفت بھی ہم لیں انسانیت بنانے کی، ایک انسان کا ڈھانچہ ہے نا، یہ ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ چیز ہیں کہ انسان بنا لیں۔ ہاتھ کی جو ضرورت ہے وہ ایک سال میں لے لوں، آنکھ کی جو ضرورت ہے وہ ایک سال میں لے لوں، اور زبان کی جو ضرورت ہے وہ ایک سال میں لے لوں۔ اگر چھوٹے یونٹ میں بھی کام کرنا ہے، کسی کا کوئی آدھا انسان بن چکا ہوتا، کسی کا کوئی پونا انسان بن چکا ہوتا، کسی کا تھوڑا سا انسان رہ گیا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہم بھی صرف سننے سنانے میں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے میں ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی طور پر انسان سے انسان بنانے کی جو محنت ہے، یا انسان سے آگے جو انسان بن رہا ہے، وہ نہیں ہو پاتی۔ پہلا یونٹ تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آگے بناؤں تو وہ میں، مطلب یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ اب یہ والی بات سنی ہے، باپ اور بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ میرا والد ہی عمل کر لے، اور والد کہتا ہے اللہ کرے بیٹا ہی عمل کر لے۔ بیٹی والد جب میں بنوں گا والد تب میں عمل کروں گا، میں اپنے والد کو مجبور نہ کروں، میں اپنے والد کو مجبور، میں اپنے استاد کو مجبور نہ کروں، میں اپنے بڑوں کو مجبور نہ کروں۔ جب میں خود بڑا بنوں گا تو میں ایک مثالی انسان بنوں گا، مثالی استاد بنوں گا، مثالی خامد بنوں گا، اور مثالی والدہ اور ماں بنوں گی۔ ایسے ہی مثالی ساس بنوں گی۔ اس کو تو لاگو نہ کریں نا، اس کو لاگو نہ کریں کہ وہ ایسی کیوں ہیں، وہ جیسے کیسی ہے برداشت کرو، جب میری باری آئے گی میں کیسی بنوں گی۔ یہ تو سیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو انسان بنانا، انسان سے انسان آگے بنتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے یونٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آگے اس کو طریقے کے ساتھ پھر بھی عمل کروایا جا سکتا ہے۔ ہاں،
وہ یہ ہے کہ وہ سنت طریقہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ ہو، میں نے زیادہ ہی زور دے دیا کہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ منت سماجت جس کو کہتے ہیں، معاشرے میں منت سماجت کہتے ہیں. اپنے پاس کوئی چیز نہیں ہے، منت سے تو میں کسی سے لے لیتا ہوں. فیصلہ بادی انداز میں ترلا تو چل ہی جاتا ہے، اس سے تو میں کوئی چیز لے ہی لیتا ہوں. تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، وہ سنت طریقہ ہے. والد سگریٹ پیتا ہے، بیٹے کو وہ سگریٹ سے منع کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ منع کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ منت سماجت سے سنت طریقے سے منع کر رہا ہے. تو پھر کام چل جائے گا. ایسے ہی گھر کے ماحول کو وہ ماحول دینداری والا بنانا چاہتا ہے. ایک یہ ہے کہ خود جیسا کیسا ہو، جو مرضی ہو، تھکا ہوا ہے تو نماز کی چھٹی ہے، اور کوئی اپنے خاندان اور سب کو جو اس نے اٹھا کے جو ہے چھت پہ ڈال دیا ہے، تو اس وقت اس کا بہانہ کیا ہے کہ شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں. اس نے اپنا جو ہے وہ کر لیا ہے بہانہ کہ میرا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. دوسرے تیسرے بھی اس کو کہہ رہتے ہیں کہ دادا وہ بلڈ پریشر کے ہیں، فلاں کے ہیں. اس بارے میں جب وہ تھوڑا سی بات چلی نا، تو ایک انسپیکٹر تھے، ان سے گپ شپ میں لگ رہی تھی نا، تو کہتے یہ گالیاں جاتی نہیں ہیں، ہم انسپیکٹر لوگ ہیں، ہمارے سامنے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، آپ تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، سارا کچھ یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں. گپ شپ میں کہا اچھا یہ والی گالی کبھی ایس پی کو نہیں گالی ہے، کبھی ڈی ایس پی کے سامنے بھول کے گالی آپ کی نکلی ہو اور اس کو آپ نے کہا کہ سر میں نے سارا دن میں ڈیل کرتا ہوں جرائم پیشہ لوگوں کو، ڈاکوں کو. ڈی ایس پی ایس پی جو اس کے اوپر رینک والے ہیں ان کو کبھی گالی نکالی کہ نہیں نکالی. تو اس میں یہ کہ بلڈ پریشر کا بھی بہانہ ہے اور شوگر کے بھی بہانہ ہے. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نیچے والا اور اوپر والا حیثیت کا مسئلہ ہے. سنت کو ہم دیکھیں، سنت کو سنت طریقے سے سکھانا سنت ہے. سنت کو سنت طریقے سے سکھانا سنت ہے. ہوتی وہ سنت ہے، طریقہ سنت نہیں ہوتا. ادب کو ادب کے ساتھ سکھانا ادب ہے. سکھا ہم ادب رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا طریقہ وہ ادب والا نہیں ہوتا. سلیقے کو سلیقے سے سکھانا سلیقہ ہے، پھر جا کے آتا ہے. تو سنت طریقے کو ہم دیکھیں گے کہ انسانیت سازی میں، بچوں کو سمجھانے میں، بیوی کو سمجھانے میں، شاگردوں کو سمجھانے میں، ایون کہ اپنے ماتحت ہیں ان کو سمجھانے میں، اپنے ڈرائیورز ہیں، اپنے مالی ہیں یا اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمسائے لوگ ہیں، اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں سنت کتنی پائی جا رہی ہے. اور اچھا اس کے لیے دو چیزیں اور بھی ہیں کہ وہ ماحول میں جڑ کر اپنے آپ کو، اپنی مٹی کو اور اپنے مزاج کو مستقل طور پر اس چیزوں کے لیے تیار بھی تو کرنا ہے. جو اپنا جسم ہے اور اپنی سوچ ہے، اس کو بھی تو لچک والا بنانا ہے یا نہیں بنانا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں سے آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے طبقات میں سے ہوتے ہیں، آپ کے کام کرنے والے ہیں جو اوپر نیچے ہیں، کچھ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں اور بات سے آپ کو یوں لگتا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں بات نہ ہی کروں. تو اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سننے کو تیار نہیں، عمل تو دور کی بات ہے. وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے، عمل دور کی بات ہے کہ اس کے اوپر وہ عمل کرے. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے، جب ہم وہ ایڈ کسی زمانے میں پڑھتے تھے کہ فلاں ملک کو چوکیدار چاہیے، اور اوپر جو وہ بتا رہے ہوتے تھے کہ سی وی میں ہمیں اس چیز سے جو ایجوکیشن کا بدل چاہیے، تو بندہ سوچتا ہے کرنی اس نے چوکیداری ہے، ان کو اتنی ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے. تو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے. مہنگا بندہ اور سستا بندہ، آگے کیونکہ مثال ایک دو دینے کے بعد آگے اس کا نتیجہ نکالتا ہوں. ایک سستا آپ کو ڈرائیور ہے یا کوئی اس طرح کا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس پہ کیا ہے کہ آپ کو سستا تو مل جاتا ہے. بالفرض یہ ہے کہ آپ 50,000 کا بندہ کرنے لگے تھے تو آپ کو 20,000 کا مل گیا، تو الحمدللہ آپ اپنا 50,000 کا دماغ اس کے ساتھ لگائیں گے. ایک یہ ہے کہ اپنا دماغ بچا لیں اور وہ والا دماغ آپ کہیں اچھے کام پہ لگا دیں. اچھا میں صرف وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے دماغ میں لچک ہی نہیں ہوگی. میں یہ دیکھوں کہ میں خود سنت کے لیے، انسان بننے کے لیے، انسان بنانے کے لیے خود لچکدار ہوں یا نہیں ہوں. میری مٹی میں وہ بات سننے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے. میری مٹی میں قرآن کی بات کو یوں میرے دماغ سے بول آتی ہے، دوبارہ واپس اس بات کو میں پھینک دیتا ہوں یا میں اپنے دماغ میں لیتا ہوں. ایک دوسرا درجہ ہے، اس بات کو میں یہاں گزار کے دل میں لیتا ہوں یا دل سے نکال لیتا ہوں. پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ اس بات کو میں اپنا چون کے اپنے دل میں لے کے ہمیشہ اس کو دل میں رکھ کے اس کی آبیاری کرتا رہتا ہوں. تو پھر
ٹائم لگتا ہے انسان کو انسان بنانے میں۔ حکیم الامت رحمہ اللہ، عالم بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ کا عالم بننا 15 سال میں بن جاتا ہے، انسان بننا مشکل ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا۔ اور جو آخری بات میں نے کہی کہ لچک دار بننا، اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ہدایہ انسٹیٹیوٹ سے جڑے ہوئے ہیں، تو مستقل جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم انسانیت سازی کی ورکشاپ میں آ چکے۔ وہ جو لچک کی میں نے ساری مثالیں دی ہیں نا، وہ اس بات کے لیے دی ہیں کہ ماحول ہے، سیرت کی بات کی جا رہی ہے، قرآن کی آبیاری کی جا رہی ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو قرآن کی آبیاری ہو رہی ہے، اور قرآن اپنے خاص سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے انسانیت سازی کے لیے، اور بار بار ایک چیز کو بتا رہا ہے، فطرت انسان کے مطابق تعبیر القرآن ہے، اور فطرت انسان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سازی کی ہے اور انسان بنانے کی۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی آسان بنایا۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی لا ریب فیہ ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے قرآن عزیز کو منبع برکات بنایا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی منبع برکات بنایا۔ جیسے قرآن عزیز خود بخود ایمان ہے، اور ایمان عمل کے اوپر جو انرجی اور ایمان درکار ہے وہ قرآن خود بخود مہیا کرتا ہے، ساتھ مہیا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے بغیر ایمان کیسے سیکھا؟ قرآن کے بغیر کون سا ایمان سیکھا؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن میں، اور قرآن ساتھ ہی دیتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، قرآن ہی ان کی فیلڈ ہے، تو جو آیات ہو رہی ہوتی ہیں وہ انرجی، ایک شخص آپ کو گاڑی دیتا ہے، گاڑی کے ساتھ گاڑی کا فیول بھی آپ کو دیتا ہے، قرآن حکم دیتا ہے، اس حکم کے ساتھ اس حکم کے لیے جو درکار ایمان ہوتا ہے وہ بھی اسی آیت میں قرآن فوراً دے دیتا ہے۔ اور یہی مزاج سیرت کا ہے، یہی مزاج سیرت کا ہے۔ سیرت طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی، جب آپ ان کی سچائی کو بیان کر رہے ہیں، جب ان کے صبر کو بیان کر رہے ہیں، جب آپ ان کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتے ہیں، تو وہ پہلو عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں خود بخود وہ انرجی اور طاقت بھی موجود ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال گفتگو کے مختلف پہلو بکھرے ہوئے جو ہمارے سامنے آئے ہیں، ان تمام کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سازی ایک ایک شخص کو لیا، اور اس کی ایک ایک یونٹ پہ اکیلے کو توجہ کے ساتھ انسان کو انسان بنایا، اور انسان کو انسان بنانے میں جو نصاب تھا وہ قرآن کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ وہی پیش کیا۔ تو ہم بھی، آپ بھی قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ معلم کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں خواتین بھی ایک اچھے ماحول میں، وہ سارے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز انسانیت سازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نصاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طور طریقہ، وہ سارا ہمیں میسر بھی ہے۔ ویسے اساتذہ بھی اللہ جل جلالہ نے عطا کر دیے، اور ویسے ماحول بھی اللہ جل جلالہ نے عطا کر دیا۔ تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے ایسا ایسا ہم چلتے رہیں، اس میں کیا ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا اللہ جل جلالہ ہمیں وہ والی صفات جس میں انسان کامل ہو سکتا ہے وہ دے دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہدایت انسٹیٹیوٹ کا اور ڈاکٹر فیضان حسن دولت برکاتہ عالیہ کا، اللہ کریم ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ان کی برکت سے آپ سے تھوڑی سی یہ بات ہوگی، یہ جو بات ہوئی ہے، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے مجھے خود عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سازی کے لیے جو طور طریقہ ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔